بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں سدرہ صفی آن لائن انسٹیٹیوٹ سے۔ آج کا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج ہم سیکھیں گے حکمیہ الفاظ بنانے کا طریقہ۔ حکمیہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے جو پڑھا اس میں تھا شروع میں استعمال ہونے والی علامات حال اور مستقبل اور آخر میں استعمال ہونے والی علامات حال اور مستقبل کے حوالے سے۔ یہ دونوں لیسن آپ کو آئی بٹن میں مل جائیں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا جو پہلا لیسن تھا اس میں یا، تا، حمزہ اور نون کے حوالے سے۔ دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا الف نون، واو نون، یا نون اور نون کے حوالے سے۔ آج ہم نے ان 8 الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا لیسن سمجھنا ہے کہ یہ حکمیہ الفاظ کس طرح سے بنیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو شروع میں استعمال ہونے والی علامت ہے تا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا معنی ہے آپ، تا کا مطلب ہے آپ، تو اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے۔ اور پھر اس میں جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے حکمیہ الفاظ بنانے کے لیے، جو آخر میں استعمال ہونے والی علامات ہیں وہ کون کون سی تھیں؟ الف نون، واو نون، یا نون، ان کا ہم نے نون ختم کر دینا ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی ہم حکمیہ الفاظ بنا رہے ہوں تو ہم نے شروع سے تا کو ہٹا دینا ہے اور آخر سے جو نون ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور جس پہ پیش آئے گی ہم نے پیش کو پھر ختم کر کے جزم لگا دینی ہے، یعنی کہ پیش کو جزم میں بدل دینا ہے۔ دیکھیں، وَتَشْکُر، اصل میں یہ لفظ تھا شکر، شکر کا مطلب ہے شکر کرنا۔ تو جب ہم نے اس کے شروع میں علامت تا لگائی، جو شروع میں لگاتے ہیں، تو مطلب ہو گیا آپ شکر کرتے ہیں۔ اور واو ادھر لگا ہے تو واو قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا اور، ٹھیک ہے، لفظ کے شروع میں اگر یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اور آپ شکر کرتے ہو۔ اب ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ ہم نے شروع کی علامت تا کو ختم کر دینا ہے، اور پھر آخر میں پیش ہے تو ہم نے پیش کو جزم میں بدل دینا ہے، تو ہو جائے گا واشکر، ٹھیک ہے، واشکر یہ حکمیہ لفظ بن گیا اور آپ شکر کرو۔ اسی طرح وَتَشْکُرَانِ، اب دیکھیں شکر کے ساتھ ہم نے شروع میں تا لگا دیا اور آخر میں ہم نے لگایا الف نون، تو یہ ہو گیا وَتَشْکُرَانِ۔ الف نون دو کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی تثنیہ کے لیے الف نون استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ دونوں شکر کرتے ہو، اور ہم نے تا کو ختم کرنا ہے اور لاسٹ پہ جو نون ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا وشکرا۔ اب دیکھیں را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو ہم نے زبر کو نہیں چھیڑنا، ہم نے صرف پیش جہاں ہوگی ہم نے پیش کو جزم میں بدل دینا ہے، باقی زیر اور زبر وہ اپنی حالت میں قائم رہیں گی۔ اب یہ ہو گیا وشکرا اور آپ دونوں شکر کرو۔ اسی طرح وتشکرون، اور آپ تمام شکر کرتے ہو۔ اب دیکھیں ہم نے تا کو شروع سے ختم کر دیا اور لاسٹ پہ جو نون ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں جو نون آ رہا ہے ہم نے اس کو ختم کیا، تو ہو جائے گا واشکرو، واشکرو، اور واو کے اوپر جزم ہے تو جزم برقرار رہے گی کیونکہ ہم نے صرف پیش کو جزم میں بدلنا ہے، اس کے علاوہ باقی جو حرکات ہیں وہ اپنی حالت میں قائم رہیں گی۔ وَتَشْکُرِینَ، اور آپ ایک اور شکر کرتی ہو، اور واشکری، اب دیکھیں یا نون تھا آخر سے تو آخر سے ہم نے نون کو ختم کیا تو صرف یا رہ گیا، تو واشکری اور آپ ایک عورت شکر کرو۔ وتشکران، اور آپ دو عورتیں شکر کرتی ہو، اور وشکرا، اور آپ دو عورتیں شکر کرو۔ اب دیکھیں تشکران آخر میں الف نون تھا اور را کے اوپر زبر ہے تو ہم نے زبر کو نہیں چھیڑنا، ہم نے نون کو ختم کرنا ہے اور شروع سے تا کو ہم نے ختم کر دینا ہے، تو ہو جائے گا واشکرا، تو یہ حکمیہ لفظ بن جائے گا۔ اور وتشکرنا، اور آپ تمام عورتیں شکر کرتی ہو، اور وشکرنا، اور آپ تمام عورتیں شکر کرو۔
امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ ایک بار پھر دیکھیں کہ ہم نے سمجھنا یہ ہے، ہم نے شروع میں جو علامت آ رہی ہے تا، ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے، اور پھر آخر میں جو استعمال ہونے والی علامات ہیں الف نون، واو نون، یا نون، ان کا ہم نے نون ہٹا دینا ہے، اور اگر پیش آتی ہے آخر میں تو ہم نے پیش کو جزم میں بدل دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو نیکسٹ کرنا ہے، یہ چند الفاظ ہیں جن کا آپ نے بذات خود ترجمہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آیا آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے، آپ نے آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیا یا نہیں۔ اب دیکھیں وَتَصْبِرُ، اور تم صبر کرتے ہو، ہم نے صبر کا مطلب پڑھا تھا صبر کرنا، تو ہم نے اس کے شروع میں تا لگا دیا تو ہو گیا، اور تم، تا کا مطلب تھا آپ یا تم صبر کرتے ہو، اور جب ہم نے اس کو حکمیہ لفظ بنایا تو تا کو ختم کر دیا، اور را کے اوپر جو پیش ہے ہم اس کو جزم میں بدل دیں گے تو ہو جائے گا وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ۔ اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہے کہ آپ کو کتنی سی سمجھ آئی ہے۔ وَتَصْبِرَانِ، اور تم دونوں صبر کرتے ہو، اب تا کو ہم نے ختم کیا اور آخر سے ہم نے نون کو ختم کر دیا تو ہو گیا وَاصْبِرَا، اور وَتَصْبِرُونَ، تم صبر کرتے ہو، تم تمام صبر کرتے ہو، تو اس میں سے ہم نے تا ختم کیا اور آخر سے ہم نے نون کو ختم کر دیا تو وَاصْبِرُو ہو گیا۔ اسی طرح سے وَتَصْبِرِینَ، وَتَصْبِرَانِ، وَتَصْبِرْنَ، ان کو ہم نے جب حکمیہ لفظ بنایا، حکمیہ جو علامات ہیں ہم نے وہ ان کے ساتھ لگائیں تو وَاصْبِرُو، وَاصْبِرِی، وَاصْبِرَا اور وَاصْبِرْنَ بن گیا۔ تو اب آپ نے ان کا ترجمہ خود کرنا ہے، اور مجھے پھر ضرور بتائیے کمنٹ کر کے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے اور آپ نے آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیا ہے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو پورے قرآن پاک میں بار بار استعمال ہو رہے ہیں آئیں گے، اس لیے آپ اس قاعدے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔